ویلکم بیک جی پروگرام آج کی بات گفتگو کر رہے ہیں جی پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال اور بالخصوص جیو اور جنگ کے سی او جناب میر شکیل الرحمان صاحب. چونکہ میں خود ایک چھوٹا سا صحافی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی پاکستان میں یا دوسری لندن میں مانچسٹر میں دنیا بھر میں آج جتنی بھی صحافی تنظیمیں تقریباً ہر جگہ پہ احتجاج کیا گیا اور ہونا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور اس احتجاج کا مطلب میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ میر شکیل الرحمان کی ذات کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں ہے بلکہ ایک صحافتی ادارے کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. اور اسی سلسلے میں آج یہ پروگرام بھی ہے. چوہدری صاحب طاہر چوہدری صاحب کی گفتگو سنی آپ نے. آپ کی پارٹی کے جناب چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے, میں ان کے ایک کلپ سن رہا تھا, انفارچونیٹلی میں چلا نہیں سکتا, میرے پروڈیوسر صاحب نے کہا جی کہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کچھ انہوں نے نیب کے بارے میں کہا ہے, لیکن یہ پی ایس پی کا موقف جو ہے یہ کوئی خاص ریزن ہے کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مطلب کہ میں بول نہیں سکتا وہ لفظ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے, اس پہ بھی بتائیے گا کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اتنے تلملا اٹھے ہیں نیب کی وجہ سے, اور پھر یہ جو ہوا ہے میر شکیل الرحمان صاحب کو والا معاملہ, اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ شکریہ بھائی صاحب. سب سے پہلے میں مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف ہی آتا ہوں کہ ان کے اوپر جو نیب نے کیس بنایا تھا وہ ان کے دور کا تھا. اس میں انہوں نے جو ریفرنس دائر کیا تھا اس میں یہ کلیئر اس کی ہیڈنگ تھی کہ پلاٹس کی الاٹمنٹ ہوئی ہے, جبکہ ان پلاٹ کی الاٹمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے. تو اس وقت مطلب انہوں نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کسی کے کہنے پہ کہہ لیں یا جو بھی ان کے پیچھے طاقتیں ہیں ان کے کہنے پہ ان کو بلایا گیا ریفرنس میں, اور اس لیے ان کو ظاہر تلملاٹ تو ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر ایک جعلی کیس ڈال دیتے ہیں آپ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. نہ ان پلاٹوں میں وہ انوالو تھے, نہ ان پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہوئی, اور نہ ان کے دور کے تھے. لیکن کل تک تو یہ کہتا سب لوگ کہتے رہے ہیں, ہمارے صحافی بھائی بھی اور جو سیاسی پنڈت ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے کہ مصطفیٰ کمال کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جو لوگ نیب کے پیچھے ہیں. تو یہ کیا آپس میں کوئی, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے کتنے پروگرام میں آپ سے کہا ہے کہ سب سے پہلے جب لوگوں نے کہنا شروع کیا دیا تھا کہ پی ایس پی کو طاقتیں لے کے آئی ہیں, تو ہم جب یہاں سے گئے تھے, ہمارا جو پریزیڈنٹ ہیں انیس قائم خانی, وہ 3-4 مہینے جیل کاٹی انہوں نے. اگر وہ لے کے آتے تو وہ تو ٹوکن کے طور پہ ہوتا ہے نا, ٹوکن نہیں تھا, انہوں نے اچھی خاصی جیل کاٹی. اس کے بعد بھی ہمارے کتنے جو کارکن تھے وہ بھی اریسٹ ہوتے رہے گائے بگائے. ہم بالکل کلین ہو کے نکلے, نہ ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا الزام تھا. ان کے پاس کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ وہ ہمیں کسی طرح سے پریشان کر سکتے, کیونکہ ہماری جتنی بھی مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں کامیابی سے. لیکن دیکھیں اگر تو ظاہر پی ایس پی کا جو مقابلہ ہے وہ نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے. آپ کے جو سیاسی حریف ہے وہ ایم کیو ایم. سر لیکن ایم کیو ایم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے میر شکیل الرحمان کے معاملے کے اوپر جو ایم کیو ایم نے سٹینڈ لیا ہے اتحادی پارٹی ہونے کے باوجود, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا بہترین ان کا امین الحق صاحب کے اوپر کوئی بھی آدمی سٹینڈ لے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ نیب نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے, کیونکہ نیب جو ہے ایک انتقامی ادارہ بن گیا. میرا نہیں خیال کہ یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیرو ہے. یہ حکومت جو ہے اس کو مس یوز کر رہی ہے, اور حکومت دیکھیں نیب نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا, شرجیل میمن کو گرفتار کیا, زرداری صاحب کو گرفتار کیا, کتنے کیسز اس کے علاوہ ہیں. اب کہیں سے کہیں آؤٹ کم آئی ہے, کہیں سے کوئی پیسہ ریکور ہوا ہے, کسی کو کوئی کنوکشن ہوئی ابھی تک. مگر صرف یہ ہے کہ اس کو جو آدمی بولنا چاہتا ہے, چاہے وہ صحافی ہے چاہے وہ پولیٹیشین ہے, اس کو نوٹس جاتے ہیں تاکہ اس کو دبا کے بٹھا دیا جائے. تو یہ ایک میرے خیال میں سیاسی جو ہیں نمائندگی ان کو بولنے سے منع کرنے کے لیے, سیاست اپنے جو صحافی ہیں ان کو حق سچ کی بات کرنے سے روکنے کے لیے یہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو نیب کے جو نوٹس آتے ہیں. جی صاحب, میں ظاہر ہے کہ پہلے ہم نے بات کر لی آپ کے ادارے کے حوالے, صاحب کا ادارے کے حوالے سے. آپ ایک مجھے ہوئے صحافی ہیں, اپنا اخبار ہے, ظاہر ہے یہاں پہ شاید وہ پریشانیاں وہ مسائل آپ کے ساتھ نہیں ہیں. فائنانشل معاملات ہو سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک وہ سمجھتے ہیں کہ صحافتی ایڈکشن ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, ورنہ یہاں پہ اخبار شائع کرانا مطلب ہے کہ اپنی جیب سے ہی آپ نے خرچہ کرنا ہے جو آپ ایک طویل عرصہ سے کر رہے ہیں. یہ جو ادارے ہمارے ہیں پاکستان میں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا, ہم کیوں پارٹیاں بنے رہتے ہیں؟
ہم خام خواہ میں فریق بن جاتے ہیں اور آپس میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں متقع اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم فریق بن جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. اگر ہم پولیٹیکل پارٹی کے فریق نہ بنے تو میرا نہیں خیال کہ جو میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ ہو. سب سے پہلے تو میں الطاف شاہ صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ نیب واقعی جب سے بنا ہے سیاسی انتقام کے لیے، سیاسی وفاداریاں اپیل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کا اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. 15 سال 16 سال کی اس کی کارکردگی دیکھیں، کیا اس نے ریکور کر کے دیا قوم کو، اس پہ کیا لگا کیا ہے. انہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، وہ پرائیویٹ جیلوں کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں کہ جو سیاسی مخالف ہے پکڑ کے اس کو اس میں ڈلوا دو، اور جو ہے نا وہ سیل جو ہیں آنیسٹلی وہ مطلب وہاں پہ مہذب آدمی کوئی جو ہے نا معذور ممالک میں اس طرح کے سیلوں میں لوگوں کو رکھا نہیں جاتا، وہ آئسولیشن کیمپ ہیں. مطلب یہ تو ظلم والی بات ہے. آپ نے کسی کو گرفتار کیا ہے، پکڑا ہے، اس کے بھی جو ہے نا اس کے قیدی کے بھی انسانی حقوق ہیں. جی ہاں، آپ مطلب ہے کہ دیکھیں جو اس نے جرم کیا ہے اس کی آپ سزا دے سکتے ہیں اس کو، یا انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے تو انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن تذلیل کرنا کسی کی جس طرح میر شکیل الرحمان صاحب کو کھڑا کر کے اس کو ان کی تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، ایک آدمی انویسٹیگیشن کے لیے اویلیبل ہے، وہ بھاگ نہیں رہا. جیسے یہاں پہ نہیں ہوتا ایسے، بالکل یہاں پہ جیسے کسی میں پولیس بیل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ کی نظر ہے اور آپ بھی چیزوں کو ساری کو دیکھ رہے ہیں. 6 ماہ 7 ماہ آپ نے ایک بندے کو رکھا، اس کو جو ہے اس کی کردار کشی کی گئی، اس کو جو ہے میڈیا ٹرائل کیا گیا اس کو، اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ اس کی بیل دیتی ہے اور جو ریمارکس دیتی ہے اس کے بعد کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی کمپنسیشن بھی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اگر کسی کو آپ 2 دن جو ہے نا نجائز جیل میں شخصی ضمانت اسی وقت اٹھا کے لے جائیں، 2 دن کسی کو یہاں پہ رکھ کے دیکھیں. آپ کے جو ہے نا انڈیپینڈنٹ پولیس جو ہے کمیٹی ہے جو انٹرنل جو ہے ان کے چیک اپس ہیں، کوئی وہاں پہ والی وارث ایک کالر ساتھ میرے ساتھ. جی وعلیکم السلام. خیر صاحب مہمان واپس خیر صاحب، اگر پاکستان دے ادارے سارے جدوں دا 70 سال ہو گئے نا ایمانداری نہ کام کرتے تے کوئی ترقی کردا تے ملک کامیاب ہوندا. IMF اگے قرضے لین واسطے چوریاں نہ پلاوندا پھردا. جنیاں بھی حکومتاں گئیاں نے، چلو اج میر شکیل الرحمان اج پڑھیا گیا تیرا مطلب سارے صحافی تے نہیں بے ایمان. اگر کوئی کیتی ہے تے جس طرح کیس چل رہے نے اس طرح چلن دینا چاہیے سی اور اپنی صفائی پیش کر دے تے سب بلکہ زیادہ شرمندہ وہ لوگ ہوندے جنہوں نے اگر غلطی نہ انہوں پھڑیا سی. اگر تیرے سامنے جج مدینے چ جا کے سودا بازیاں کرتے ہیں اور اس تو پہلوں جنیاں حکومتاں گئیاں نے، ایک پاس سے ٹائر بھی لا لو انجن بھی کٹ کے لے جاؤ تو ملک خالی کر کے تے دوجے بندے تے 1.5 سال والے تے اعتراض ہو رہے تھے جی انہوں نے کچھ کام کیتے ہوں 70 سال والے نے تے اج اسی انہیں مائنس کر دے چ انہاں ملک 75% یا 80% ساری عوام جمہوریت جہی وہ روٹی نہیں ترستی پھرتی ہے کہ کنے ترقی کا کام کیتا. ایوب خان آیا تو وہ ڈیم 2 بنا گیا، تربیرا ڈیم تے بانگلا ڈیم. اس تو بعد کنے ترقی کی 74 تو بعد جب پٹو آیا اس تو بعد انہوں مولویوں نے حکومت کا بیڑا گرک کر کے آئے دن جناب ہوں جلوس جلسے جڑا ہوں شکر فوج کو 20 سال بعد لڑائی کر کے تے سنبھلیا ملک دوبارہ ہوں یہاں کے ہاتھ چ نہیں، یہاں بےمان دین نہیں لگی. ہوں میرے خیال چیک اینڈ بیلنس ہوئے کرے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اصل میں جی پرابلم یہ ہے، مجھے میرے کالر ہے ان کی اپنی رائے ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی 20 سال ملٹری آئی اور ملٹری نے ملک سنوار دیا. ہمارے زخم کے اوپر جب کوئی ڈریسنگ کر دیتا ہے نا، پٹی باندھ دیتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زخم ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن جب وہ پٹی 20 سال بعد کھلتی ہے تو زخم جو ہے وہ اس سے زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ یہ کوئی ملٹری حل، ملٹری سولوشن یہ کسی بھی ملک میں آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ملٹری آ کے تو آپ کو ملک ڈیموکریسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وہ بری سے بری ڈیموکریسی کیوں نہ ہو. بات میں نے جو کیچڑ صاحب اس کا جواب مجھے چاہیے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، قلم بکتا رہا ہے، پرنٹ میڈیا کے دور میں آپ وہاں پہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا. وہی کھلاڑی، وہی صحافی جو قلم کے کھلاڑی تھے وہ آ کے اینکر بن کے بیٹھ کے، ظاہر ہے ان کے پاس ایک وسیع تجربہ تھا اور ان کا وہ ڈیزرو کرتے تھے.
اس کے بعد ہم نے اپنی آواز جو ہے اس کو بیچنا شروع کر دیا. جب قلم اور آواز دونوں چیزیں بکنے لگتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ کسی ادارے کا سربراہ کو برا ہوگا، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمپٹیشن میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ہم کمپرومائزز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. اب شاید میر شکیل الرحمان صاحب وہ کمپرومائزز میں نہیں آئے تو اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بخاری صاحب، آپ نے جو بات کی ہے ود ان جرنلزم جو ہے لوگوں نے مفادات لیے، ضرور کچھ لوگوں نے مفادات لیے، اور ظاہر ہے جب آپ کسی سے کوئی نجائز پلاٹ مفاد کوئی ٹھیکہ سر صحافی کالونی میں 6 پلاٹ ایک بچوں کے نام پہ بھی بیویوں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. آپ اگر اس طرح کا کوئی فائدہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً نتھنگ فری لنچ کہیں بھی نہیں ہے. جب آپ جس سے بھی فائدہ لیتے ہیں اس کو آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہمارے جو ایک ہماری مجموعی صورتحال ہے معاشرے کی، اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہے نا میڈیا میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن اوور آل پاکستان کی جرنلزم جو ہے میں اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی صحافیوں نے انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، اپنی آزادی صحافت کے لیے عظیم و شان قربانیاں دی ہیں. نہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اگر پاکستان میں آج آپ جس طرح کی بھی یہ جمہوریت چل رہی ہے، یا جس طرح کے بھی کچھ جو ہے آپ کے پاس جو اپنی رائے جو دینے کے جو مواقع ہیں، یہ پاکستانی صحافیوں کی قربانیوں، ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہیں. کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے، پاکستانی جرنلزم کا مقابلہ جو ہے وہ کسی عام بندے سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے ہماری. ٹھیک. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سول نہیں، ہمیں چیلنج جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور کالر کے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. بخاری صاحب، آپ کو اور آپ کے دونوں مہمانوں اور ویئرز کو پیار اور آداب بھرا سلام. بہت شکریہ. اجازت دیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بے شک بے شک کریں گے. نزاکت حسین شاہ. جی جی. بخاری صاحب، آپ کے آفتاب شاہد صاحب کے ساتھ جو جرنلسٹ تشریف فرمائے طاہر چودھری صاحب جی، میں ان کے ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. اجازت بھی دیجیے گا. جی 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 بالکل، آپ کو پورا حق ہے. بات یہ ہے بخاری صاحب کہ آپ کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب نے خود فرمایا تھا کہ سیف الرحمان کو میرے قدموں میں گرنا پڑا. اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں جنہوں نے کم و بیش 30-40 سال حکومتیں کی ہیں، اگر یہ ایک بھی ادارہ ٹھیک کر دیتے افسوس نہیں تھا. جہاں تک میر شکیل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ہر آدمی کو اس کی ڈگنیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بخاری صاحب، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، سب کچھ نکلا ہے، مردوں کے نام سے بھی دولت نکلی ہے. ان کی سزا، یہ ان کے بنے ہوئے کیس جو عمران صاحب سیٹل کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اگر انہوں نے یہ کیس نمٹائے ہوتے، ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوتا، یہ پرانا کیس ہے، انہوں نے ان کیسوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ عمران کو داد دیں کہ وہ آ کر ختم کر رہا ہے. ایک اور بات کہہ کر میں ختم کروں گا. آپ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے، مکان بھی تعمیر ہو رہے ہیں. ابھی کوئی جرنلسٹ یہ نہیں کہتا کہ بھائی تھوڑی سی ملک میں بہتری آ رہی ہے. جب مہنگائی ہو تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں لوگوں کو انٹرویو کرنے. لاسٹ کال میں کرتا ہوں، اگر سلیم صافی صاحب نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر پروٹیسٹ کیا ہوتا، احتجاج کیا ہوتا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر، تو یقیناً ثانیہ سائیوال کبھی نہ رونما ہوتا. یہ صحافی بھی آج کل میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں لفافہ بھی چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات ہے جی، پورا دن دیکھا ہے پاکستان محافظ اداروں کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوتا ہوا. نمبر 2، لوگوں کے پکڑنے کے لیے جو بھی ادارہ کام کرے گا اس کے لیے نمبر 2 آدمی اور نمبر 2 آدمی کے نوکر جو ہے نا وہ اسے برائی کہیں گے. اللہ بلی. تھینک یو جی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. جی بخاری صاحب، میں ایک سیکنڈ لوں گا. جی جی. وہ یہ ہے کہ فوج جب پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تو فوج نے ماشاء اللہ لگا دیا. انہوں نے اتنی گردنیں کٹوا دی، اتنا اسٹرگل کی سوات میں، پاٹا میں،
اس کے بعد بھی انہوں نے کتنے مرحلے آئے کہ وہ ایکشن کر کے جب 130 بچے شہید ہوئے تھے اس دن وہ ماشاء اللہ لگا سکتا تھا جو رئیس شریف نہیں لگایا. اب انہوں نے ایمانداری سے کام کیا, یہ وہ زخم بڑھے گا نہیں, یہ زخم کم ہوگا. چائنا آیا, دوسرے ملکوں میں بھی یہ خود دورے کر کے آئے, ساتھ جا کر موجودہ جنرل صاحب جو گئے یو اے میں گئے, وہ چائنا گیا, یہ کر کے ملک کو انہوں نے سروائیو کیا. بہت اچھی بات. پاکستان سے بندے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ بہترین قانون, ابھی کچھ نہ کچھ انصاف مل رہا ہے, کوئی ایمانداری آ رہی ہے, تو اگر آ رہی ہے تو آنے تو ابھی جیالوں کو چاہیے کہ وہ خیر بادگاہ میرے خط کبھی بھی نہیں آئیں گے. خدا حافظ. تھینک یو جی جی صاحب, آپ صحافی بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے آپ آرٹیکل لکھتے ہیں. چوہدری صاحب نے جو بات کی کہ ظاہر ہے کہ برے لوگ تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جب سے ایک کمپٹیشن شروع ہوا پاکستان میں, مطلب ہے کہ اخبار کا زمانہ تھا, تو اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو نوائے وقت اور جنگ کا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا, اور بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا. ظاہر ہے ایک طرف نظامی صاحب, دوسری طرف میر صاحب, بہت بڑا نام تھے, مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی دنیا صحافت کے بہت بڑے نام تھے. لیکن ان کی ان کا جو کمپٹیشن تھا بڑا ہیلدی قسم کا کمپٹیشن ہوتا تھا. اس میں اداریے کا کمپٹیشن ہوتا تھا, اس میں آرٹیکل کی کمپٹیشن ہوتے تھے, اس میں لکھاریوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا. اصل میں جو ہوتا ہے جب سے الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا ہے نا, اس سے پہلے صحافت, مطلب اس میں ریٹنگ والا چکر نہیں تھا. یہ جو پیک ٹائم کا ریٹنگ ہے, اس وقت صحافت تھی. آج کمرشلائز ہو گئے جتنے بھی یہ میڈیا ہاؤسز ہیں یا جتنے بھی اخبار کہہ لیں, بڑے بڑے جو نام ہیں. یہ سر اب تو پنساریوں نے ٹی وی کھول لی ہے. چوہدری صاحب لاہور میں جاتے ہیں کہ کل تک جس کی گھی کی کمپنی تھی آج وہ ٹی وی چینل ہے, کل تک جو پرائز بانڈ بیچتا تھا پرانی نارکلی میں اب وہ ٹی وی چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ان کی صحافت تو پھر نہ رہ گی. تو یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ دیکھیں نا, جیسے ابھی اس سے پہلے صاحب نے جو کہا, اگر پہلی حکومتیں یہ جو کیسز جو پڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے وقت پہ نپٹاتی, اس لیے نہیں نپٹائی کہ ہمیشہ سے نیب جو ہے وہ ہر آنے والی حکومت کا اعلیٰ کار بنی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اسی لیے انہوں نے پہلے کیس نپٹائے نہیں ہیں. اب اس حکومت نے آیا, وہی پرانے کیس جو ان کے پڑے ہوئے تھے اسی کو اعلیٰ کار بنا کے نیب کو استعمال کر کے اب ان کو ان کی تجویز, حالانکہ اتنے سالوں سے میر شکیل الرحمان صاحب 30 سال سے پڑی ہیں وہی حکومت. اگر نیب کہتا ہے کہ میں آزاد ادارہ ہوں تو ان کو چاہیے تھا نا, 30 سال پہلے سوئے ہوئے تھے کیا؟ آج 30 سال کے بعد اگر ان کو ہوش آئی ہے تو کسی کے کہنے پہ آیا نا, کسی نے جگایا نا ان کو, کسی نے جھنجھوڑا ہے ان کو کہ اٹھیں بھائی اب ان کے اوپر کوئی ایکشن لیں. تو یہ مسئلہ یہ کہ ادارہ جو ہے یہ بیسیکلی انتقامی ادارہ, میں تو اس کو یہی کہوں. اچھا جیسے اگر اس کو ایک دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں, ظاہر ہم صحافی ہیں اور شک کی نگاہ سے دیکھنا بھی ہمارا حق بنتا ہے, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں جو ہے نا دیکھنا چاہیے, دونوں اینگل دیکھنے چاہیے, لیکن میرے خیال میں اس طرح کی کوئی جو ہے بات نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے مشترکہ دشمنی بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں بہت عرصے کے بعد جو ایک ہے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں, بہت عرصے کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, تو ہم کہتے ہیں حکومت کہہ رہی ہے, ہم کہتے ہیں اچھا انفارچونیٹلی ہر حکومت یہی کلیم کرتی رہی ہے, سب کہتے رہے ہیں, کوئی حکومت ایسی نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب کی حکومت جو تھی ان سے کہلوایا جاتا ہے, وہ کہلوایا اب جا کے گیا ہے. اب یہ جو پچھلا دور گزرا میاں صاحب کا اور اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس سے پہلے میاں صاحب ایک ہی پیج پہ رہے ہیں. ہاں پیپل پارٹی کے اوپر الزام لگتے رہے ہیں کہ جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے اور وہ اب تک چھاپ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے فی زمانہ حالات دیکھیں تو کیا اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے کیا وہ سوٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ اچھا میں جو آپ نے ایک اینگل ہے, بڑا اچھا اینگل ہے, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تو کوئی ہاتھ نہیں ہو رہا, چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر حکومت کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو رہا ہے میرے خیال میں تو وہ ایک پیج پہ ہیں, اور وہ گورنمنٹ بھی کہتی ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. اگر کسی مجبوری کے تحت بھی کہہ رہے ہیں ایک پیج, سر حکومت کا مطلب پرائم منسٹر نہیں ہوتا صرف, یہ بات دیر میں رکھا کہ مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کہتا رہے, لیکن حکومت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہے جب پیٹریارٹس بنے تھے اور وہ دوسرے بنے تھے وہ بھی سارے حکومتوں کا حصہ ہی تھے. میں تو کہتا ہوں حکومت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس دفعہ. مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا کہ یہ جو پتھر پھینکا گیا ہے اس نے بہت بڑی ہلچل مچا دیا ہے. کسی ادارے کے سربراہ کو, اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کو اچانک اریسٹ کرنا, شاید حکومت متحمل نہیں ہو سکتی اتنا بڑا رسک لینے کا.
دیکھیں حکومت کے پاس ایک بڑا اچھا موقع آیا تھا. اگر کسی جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے تو حکومت کے پاس ایک بڑا اچھا موقع آیا تھا کہ جب یہ چیئرمین نیب کا جو ایک ویڈیو آؤٹ ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا, اب اس میں کوئی ڈسکس کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیئرمین نیب جو ہیں یہ ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں, اور جس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہے تھے خاتون سے باتیں کرتے ہوئے, اس کو تحقیقات اس کی کیوں نہیں کی گئی اور اس کو کیوں نہیں اسے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا گیا. حکومت کے پاس جب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ریفرنس بھیج سکتے ہیں کہ کسی بھی جو ہے, اور ایک دو ریفرنس جو ہے انہوں نے بھیجے بھی ہوئے ہیں. حکومت کے پاس اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کے کئی فورم ہیں, اور وہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں استعمال کیے, ان کو کرنا چاہیے تھا ان کو. اور ساری پولیٹیکل جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا کہ یہ جو ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے چیئرمین نیب کی, اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں, یہ کیا معاملہ ہے. یہ نہیں کروایا گیا اس کو, اور اگر آپ نہیں کرواتے اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ہو رہا اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرواتے, ساری دنیا آپ کو ڈیمانڈ کر رہی ہے انسانی کو نہیں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو صاحب کہ پھر ایک آپ کہیں گے کہ دوسرے اینگل پہ آپ سوچتے ہیں نیگیٹو اینگل ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو جنہوں نے لیک کروائی انہوں نے انویسٹیگیشن کروانے سے بھی روک دیا. نہیں دیکھیں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ہے سیاست جو ہے جب تک اس سے خفیہ اداروں دیکھیں نا, اگر آپ نے چیئرمین نیب سے کام لینا ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چابی تو چیئرمین نیب کی بھی ہونی چاہیے نا, کہ ان کو چابی بھی دے دی گئی کہ جناب آپ یہ ہیں, ان کو بتا دیا گیا, ان کا منہ بھی کالا کر دیا, دودھ خود پیا, جاگ ان کے منہ پہ مل دی, اور اس کے بعد حکومت کو کہہ دیا جی کہ آپ معاملہ ٹھپ کر دو, جس طرح آپ کو پتہ ہے میاں سب کے دور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کا ریئل چیلنج اسٹیبلشمنٹ ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یعنی کہ ریئل چیلنج, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں جتنی خوش فہمیاں حکومتوں کے ساتھ رہی ہیں ان کو بعد میں ادراک ہوا ہے کہ کبھی بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہوئے. ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے بڑی میچورٹی دکھائی ہے, اور بڑا انہوں نے یہ جو دو حکومتیں پچھلی جو سر کون سی میچورٹی دکھائی ہے؟ ابھی کل کی بات ہے, باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود ایاز. بخاری صاحب میں جو ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ میں اختلاف کروں گا. کیا میچورٹی دکھائی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب بنی ہے تو اس کو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے ایک پوری موو چلتی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی یہ میچورٹی تھی کہ انہوں نے حکومت کو گرنے نہیں دیا. کئی طرح کے اسکینڈل بنائے گئے, لائے گئے, ایکسپوز کیے گئے, انہوں نے ان ہاؤس نیا وزیر اعظم سلیکٹ کر کے اپنی مدت پوری کی. یہ سیاستدانوں کی میچورٹی ہے. ٹھیک, اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آتی ہے, اس میں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا, اور وہی ٹول استعمال کیے گئے, اسی طرح کے اسکینڈل بنوائے گئے, اسی طرح کی چیزیں آؤٹ کی گئیں. انہوں نے بھی جو ہے ذمہ داری کا اور بڑی دانشمندی کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی ٹرم پوری کی. پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت ہے, اور جو جتنی جمہوریت ہوگی اتنا ہی پاکستان کے مسائل جو ہیں جلدی حل ہوں گے. اور اس وقت بھی اس حکومت کو بھی جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ان کے مسائل ہیں اس کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, اور اس میں جو ہے ان کو جو نیشنل جو ایشو ہیں ان پہ سیاسی قیادت جو تینوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے. جیسے پانی کا مسئلہ ہے, اب یہ ایک بہت بڑا جو یہ کرونا والا چیلنج آیا ہے, یہ پوری ورلڈ کی اکانومی کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے, لیکن ہمارے ملک میں اس کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا گیا, اور خاص طور پہ اس میں اپوزیشن کی انپٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. مطلب اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے کو ٹیکل کرتے ہوئے آن بورڈ نہیں لیا گیا. اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے. ایک نیشنل ایشو ہے, بلکہ انٹرنیشنل ایشو ہے یہ, اور ہمیں بڑا ہماری اکانومی کے لیے, ہمارے عوام کے لیے,
ہمارے سسٹم کے لیے بہت بڑا لیکن چیلنج ہے۔ ایک بات جو آپ نے کی میں ایگری کرتا ہوں، چلیں جو ماضی کی جو دو پارٹیز ہیں مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو تو ظاہر ہے کافی سبق بھی مل چکے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان میں میچورٹی آتی ہے، لیکن یہ جو جماعت ہے اس وقت جو برسر اقتدار ہے، انہوں نے اپنا ایک نیا رستہ اختیار کر لیا ہے، اور وہی ہمیں 80s والی جو سیاست تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی رسہ کشی والی، وہی ماحول ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر نظر آ رہا ہے۔ مطلب ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو 18 لوگوں کے ساتھ وہ اپوزیشن لیڈر تھی، اور جب انہیں خارجہ کمیٹی کی جب چیئرمین شپ دی گئی اور پی بی نے وہ ایکسیپٹ کی اور بڑا اچھا رول پلے کیا، تو اگر پی ٹی آئی چاہتی، جس طریقے سے ہاتھ بڑھایا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس وقت اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور آؤ صاحب مل کے اس کے اوپر کام کریں، لیکن ہم نے تو مطلب ہے کہ ہمارے اندر میں دماغ میں وہ چور ڈاکو والی جو گردان تھی، وہ کام اگر نیب کا تھا تو نیب کو کرنے دیتے۔ یہ پرائم منسٹر کا یا حکومت کا کام نہیں تھا، جب ادارے موجود ہیں تو آپ اداروں کو ان کا کام کرنے دیں۔ بخاری صاحب بالکل آپ نے ٹھیک یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو اس ملک میں پورے سارا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم بھی ہے، اس میں جو دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کو چاہیے تھا کہ ڈیلیوری دیتی، لوگوں کے لیے جو لمبے چوڑے جو وعدے کر کے آئے تھے ان کو پورا کرتی۔ آپ کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پرانے خراب کر گئے، جی پرانے تباہ کر گئے، جی اکانومی برباد کر گئے، جی لوٹ کے کھا گئے، جی کوئی نہیں ان کو منع کر رہا کہ جس نے لوٹا ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، لیکن آپ اپنا کام تو کرتے رہے نا۔ ہر چیز کا جواب یہ تو نہیں آپ 1.5 سال پونے 2 سال آپ کو ہونے کو آئے ہیں، کتنی دیر تک آپ یہ لوٹ والا جو ہے نا یہ چلاتے رہیں گے؟ لوگ جو ہے اپنے لیے سہولتیں مانگتے ہیں، اور یہ چورن آپ کتنی دیر بیچ سکتے ہیں؟ یہ اب اور نہیں بکے گا۔ ان کو گورنمنٹ کو چاہیے ہے، ان کے دور میں وہ جو سکینڈل پہلے بنتے تھے اب نہیں بنے، اب نہیں لوگوں کو لوٹا گیا، آٹے کے نام پہ لوٹا گیا، چینی کے نام پہ لوٹا گیا لوگوں کو، اور جو ہے پرائم منسٹر ایک ہفتہ ہو گیا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ابھی تک تو رپورٹ وہ نہیں آئی باہر، وہ لائیں رپورٹ سامنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی افسر صاحب، بات یہ جی جہاں پر میچور حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر اب کوئی کتے کو بھی مار دینا تو اس کا حال برا کر دیتی ہے حکومت، اور جو بہت زیادہ میچور حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر صحافی قتل کر دو، جو کچھ بھی قتل کر دو نا، تو ایک قاتل نہیں پکڑا جاتا، بلکہ وہ قاتل اگر پکڑنے کی کوشش کرے تو وہاں کے منسٹروں کے گھروں میں ملیں گے، اور اگر کتا کاٹ لے تو اس کے لیے دعائی نہیں ملے گی۔ بہت تعریف ہو رہی تھی میچور حکومتوں کی، اللہ بیلی۔ تھینک یو۔ جی صاحب سنیں آپ نے بات، نہیں ٹھیک ہے جی، ان کی اپنی رائے ہے۔ میں نے اپنا ایک تھیسس پیش کیا ہے کہ جس طریقے پہ حکومتوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ان حکومتوں نے بڑا سمجھداری کا ثبوت دیا اور سسٹم کو چلنے دیا۔ صاحب کیا یہ بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ کیا حکومت اور ادارے جو ہیں ایک پیج پہ ہیں؟ ایک پیج میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہیں، کیونکہ یہ جب بلوچستان میں الیکشن ہوا اس کی چیئرمین شپ کے لیے، وہاں سے لے کے سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے، اس کے بعد جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، یہ سارے معاملات میں ایک این آر او کا جس کو ورڈ یوز کرتے ہیں بیسیکلی، اس کی یہ سٹیپس تھیں۔ وہ سٹیپس لیتے لیتے آج نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو اعتزاز حسن صاحب نے جو بات کی آپ ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے، جو یہ سب ہو چکا ہے۔ اس میں زرداری صاحب نے بھی فائدہ اٹھایا، دیکھیں ان کی بھی بیل ہو گئی، محترمہ کی کیا نام ہے اس کا، فریال تالپور کی بیل ہو گئی، نواز شریف صاحب باہر آ گئے۔ تو پھر تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک پیج پہ نہیں ہے، پھر تو اپوزیشن بھی ایک ہی پیج پہ ہے، اپوزیشن سب کو ایک پیج پہ ہے، مگر ایک پیج پہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، حکومت کو بتایا گیا کہ ایسا ہونا ہے۔ یہ تو پہلے تو بتایا ہی جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ایک پیج پہ ہیں، ان سے کام لیا گیا، ان کو میرے خیال میں اس کو سر ایک ہی پیج پہ، جو ان کی بات ہے جو صاحب کی آپ نے نوٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا ایک ہی پیج پہ، یعنی پیج ایک ہی ہے، پیج ایک ہی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیج ہے جس کے اوپر سارے سب لوگ اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا جو معاملہ تھا، وہ تو اب پرابلم یہ بن گئی تھی کہ اگر اس میں مسلم لیگ سپورٹ نہ کرتی یا پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرتی
تو وہ تو پھر اپنی شناخت الگ بنا لیتے ہیں نا، اور اس کا فائدہ اس پیج سے ہٹ جاتے. اب جو پیج سے ہٹتا وہ باہر نہ ہوتا، فیوچر میں باہر نہ ہوتا، وہیں عدالت جیل میں ہوتے ہیں. فیوچر کی سیاست بھی دیکھیں. بات یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب جب ایگزائل میں تھے، پرویز مشرف صاحب اور آپ کی حکومت تھی اس وقت پرویز مشرف صاحب مکے لہرا کے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں آنے دوں گا، کسی کو نہیں آنے دوں گا، نہ نواز شریف آئے گا نہ بینظیر آئے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ڈیل کر کے وہ واپس گئے تھے. دیکھیں ان کو باہر بیٹھے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں تھی، لیکن لیڈرشپ کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ حالات جیسے بھی ہوتے ہیں ان حالات کے ساتھ وہ مطلب اس کو آپ ڈیل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ کر کے ہی دونوں واپس گئے. اور اس کے بعد یہ تیسری جمہوری حکومت ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے اس کو تو یہی کہتے ہیں کہ وہ حالات کے مطابق، سیاستدان چاہے وہ باہر آ جائے یا کہیں بھی بیٹھا ہے وہ اپنی سیاست تو کرتا رہتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ وہ باہر آ جائے کہ ہم ابھی آئے ہوئے ہیں، دونوں بھائی آئے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ چل رہا ہے ابھی جس کے بیس کے اوپر ابھی شہباز شریف صاحب بھی واپس جائیں گے. تو یہ ڈیلیں تو ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی ہمیشہ. ایک آدمی میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو گڈ سر. یہ جو دو پارٹی کا سسٹم ہے نا، دے آل ون. یہ عوام سے شہنشاہ لوگ ہیں، یہ کلکس ہیں. یہ جو ماسک پہنے ہیں نا، جنہوں نے باہر ماسک پہنا ہے وہ باہر جب ایک دیش بھاگتے ہیں نا، یہ چھپ جاتے ہیں، اپنا پیسہ چھپاتے ہیں، ہم بیمار ہوئے. یہ اس نان سینس. ان کے ماسک اتار دو. اینی بڈی آن دا روڈ ماسک ول بی ٹیکن ان اینڈ لاکڈ اپ. تھینک یو. سب ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. وقت میرے پاس کم ہے. جو صاحب آج جو احتجاج ہوا مانچسٹر میں اور لندن میں بھی ہوا اور بھی یو کے کچھ علاقوں میں، یہاں پہ جو ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ہمیں کچھ ڈیوائیڈڈ نظر آئی ہیں اس معاملے کے اوپر. کیا وہ اس ادارے کی مخالفت ہے، میر شکیل الرحمان صاحب کی ذات کی مخالفت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یو کے کسی صحافی کو میر شکیل الرحمان سے ڈائریکٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا، مطلب ہے کہ ہم لوگ سپلٹ کیوں ہیں؟ یہاں پہ تو بخاری صاحب نہیں ہے اتنا، لیکن پاکستان میں یہ ڈویژن سر یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ بھی آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کافی یہ شاید وہاں سے انفلوئنس ہے یا کیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ کم ہے، لیکن پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے پاکستان میں؟ وہ تو اداروں کے انٹرسٹ ہے، وہ اداروں کے جو ہیں اپنے کمرشل انٹرسٹ ہیں، اور جو اس میں کمرشل انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اب جو نئی چیز جو ان کے ساتھ جو ایڈ ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو مطلب ایک ایجنڈا پورا ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی چینل نے ایک ایجنڈا لے لیا کہ ہم جو ہے وہ تبدیلی کا ایجنڈا ہے جی ہمارا، ٹھیک، اور دوسرا جو ہے وہ چینل جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے، آپ کہہ لیں اس کو جو میں اب چینلوں کے نام نہیں لوں گا، ظاہر ہے آپ کا جو شاید آپ کی پالیسی بھی نہ ہو، لیکن یہ بالکل چار یا 5 بڑے چینل ایک طرف ہیں اور 3-4 چینل ایک طرف ہیں. اب شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ ڈویژن اور بڑھ جائے گی. لیکن آپ کو نہیں لگتا، آپ نے ظاہر بہت عرصہ کام کیا اس ادارے کے ساتھ، میر شکیل الرحمان صاحب کی پالیسی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میر خلیل الرحمان صاحب کی والی پالیسی ہے؟ نہیں، انہوں نے شکیل صاحب نے تو پہلے ہی، ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، ان کی تو وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہی از اے بزنس مین. وہ پہلے کہتے ہیں، وہ آلریڈی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے کوئی صحافتی پرچم لے کے میں کھڑا ہوا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا. لیکن یہ ضرور ہے اس کے باوجود اگر کسی ادارے نے سٹینڈ لیا ہے جرنلزم کے لیے، جرنلزم کی آزادی کے لیے، کہ جو پریشر جو جنگ اور جیو کے صحافیوں نے فیس کیا ہے اور کوئی ادارہ کر ہی نہیں سکتا، جتنا پریشر آپ سمجھ لیں کہ ان کو اپنا ہیڈ کوارٹر تک دبئی لے کے جانا پڑا، اور کیونکہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو جتنا پریشر یہ ادارہ لے سکتا ہے، ان کا فائنینشیل مسل بھی ہے اس لیے لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حالانکہ اسٹرگل کر رہے ہیں کافی عرصے سے. اب ڈان اور جیو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بالکل سارے سرکاری اشتہار بند پڑے ہیں، بالکل. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں جن پہ وہ نہیں سرنڈر کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں ان کو.
اچھا لیکن ایک چیز جو چوہدری صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے میر شکیل الرحمان کے حق میں آواز اٹھائی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز اٹھ کے یا منسٹر اٹھ کے وہ بھی اس کی مذمت کر دیتے کہ نیب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو شاید یہ گورنمنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا. لیبل اتر جاتا. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ صرف حکومتی منافقت یا حکومتی مخالفت میں یہ کر رہے ہیں. بظاہر شکیل الرحمان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہ حب حسین نہیں بغض یزید ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو کر رہے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کی، وہ ایکچولی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے ایک جملہ یاد ہے اور وہ اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی تھی ایک پاکستان پیپل پارٹی کے منسٹر کی اور میر شکیل الرحمان صاحب کے آپس میں، کہ میر صاحب نے کہا تھا کہ جی جو آئندہ حکومتیں آئیں گی وہ ہماری مرضی سے آیا کریں گی. تو کسی مطلب ایک بزنس یا میڈیا ٹائکن کو یہ ورڈز جو ہیں یہ آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ صحافتی زبان ہے؟ ایک تو میرے یہ نہیں کہنا چاہیے اور میرے نالج میں بھی نہیں ہے. مطلب انہوں نے شاید اپنی وہ صحافتی لینگویج استعمال کی ظاہر ہے کہ میڈیا کا دور ہے تو میڈیا اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میڈیا کا ایک رول ہے. لیکن یہ دھمکی کسی کو دینا کہ جناب آئندہ جو حکومتیں آئیں گی وہ ہماری مرضی سے آئیں گی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو آپ کس کھاتے میں رکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو جو ہے نا اتنے سمجھدار بندے کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کہی ہے مجھے پتہ نہیں، اگر کہی ہے تو نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن میں آپ کی جو بات ہے نا اس کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ والی پہلے والی، کہ جب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا سٹانس اسی چیز پہ اور ہوتا ہے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اور ہوتا ہے. جو لوگ، میں عمران خان کی بات کرتا ہوں کہ عمران خان کی آج کل وہ کلپنگ چلا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. ہاں جی، میں فلاں اینکر کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ٹی وی کا نام نہیں لے رہا، میں اس کے فلاں پروگرام کو سلام پیش کرتا ہوں. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو آج وہی اسی ٹی وی کے اینکر ہیں، اسی ٹی وی کے مالک ہیں، اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے ایسے کیس میں کہ جس کا وہ مطلب مزے کا خیز لگتا ہے. وہ مطلب یہ جب بھی کسی جوڈیشل فورم پہ جائے گا، مطلب میں نے جو بات کی تھی میری پھر سوئی اٹک جاتی ہے اس بات پہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کیونکہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. میر شکیل الرحمان صاحب 12 دن کے 14 دن کے ریمانڈ کے بعد باہر آ جائیں گے اور ہیرو بن کے باہر آئیں گے. لیکن ان کا ہیرو بننا اپنی جگہ پہ، وہ ان کے ادارے کے لیے میر شکیل الرحمان صاحب کی پرسنالٹی اس سے زیادہ عوام تک کچھ نہیں ہے، وہ کوئی عوامی لیڈر نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ جو نقصان جتنا ہونا ہے، یعنی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو فائدہ اتنا نہیں ہونا جتنا زیادہ نقصان ہونا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. کہ مطلب لگ یوں رہا ہے کہ جیسے یہ خان صاحب کو بھی شاید دھوکہ دیا گیا ہے یا کچھ ایڈوائزر ان کے ایسے ہیں جو مطلب کہ خان صاحب کو صحیح رستہ نہیں دکھا رہے. کہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں، یہ بڑا ہی سیریس معاملہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے حکومت کو کسی بھی صورت میں فائدہ ہوگا. کیونکہ ایک تو مطلب خان صاحب وہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں میڈیا کے اوپر پابندیاں لگی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ جیو کے جنگ کے حامد میر وغیرہ اسلام آباد لاہور میں سارے صحافی اکٹھے تھے تو خان صاحب تو جا کے ان کے ساتھ بالکل ایسی تھا، ان کی ریلیوں میں شامل ہوئے ہیں. ایسی تھا، وہی بات وہی کہ ہمارے جو ہیں وہ یو ٹرن ہوتا ہے ہمارا بھی، کہ جب ہم پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ایک موقف ہے، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک موقف ہوتا ہے. اب جو ہے جس وقت تو یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبق دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید اس سے کوئی سبق آ جائے جیو والوں کو اور تھوڑے سا رویے میں لچک آ جائے اس سے یا کچھ. وہ تو ہم جب سے اسی پروگرام میں ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو تو لوگوں کو بینڈ کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور اس میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ سبق سکھانے کی کوشش ہے، کیونکہ اس کے بعد پبلکلی جو کہہ چکے ہیں عمران خان کہ میں سبق سکھا دوں گا، میں نام لے کے، اور آپ یہ گرفتاری اسی کا نتیجہ لگ رہی ہے کہ جو سب یہ جو ہوا نیب نے تو کرنا تھا کر لیا. لیکن
ان کی جو ایڈوائزر ہے انفارمیشن فردوس عاشق اوان صاحبہ وہ فرما رہی ہیں جی کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیو کے ساتھ، میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ، ہم بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد جیو کو اوپر کے نمبروں سے اٹھا کے 200 نمبر نیچے کر دیا جاتا ہے چینل کا، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس بندے نے جیو دیکھنا وہ جیو دیکھے گا، جس نے آئی آر آئی دیکھنا ہے دیکھیں نا. جب سے عمران خان کی حکومت آئی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، جتنے بھی اریسٹ ہوئے ہیں یا یہ کرپشن کے اوپر جتنا جس کا ان کا نعرہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، اور ہمیشہ ان ایڈوانس اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو جلدی پکڑ لیا جائے گا، اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تو وہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اس سے یہ اگر کہ اپنے فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ایک مطلب مذائقہ خیز بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی وزن ہے. ایک سائڈ پہ وہ خود ہی ایک دن ایڈوانس میں اطلاع دے دیتے ہیں کہ فلاں آدمی پکڑا جائے گا، کبھی کہتے ہیں جی آسن اقبال پکڑا جائے گا یا دوسرا پکڑا جائے، تو پکڑے جاتے ہیں وہ. تو وہ کس طرح اس کی تردید کر سکتی ہیں؟ اپنے ہی ایک جو حکومتی وزیر ہیں یا وزراء ہیں جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ان ایڈوانس، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے. تو یہ اندر کی کہانی کون بتا؟ اچھا، آج ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی عامر خان نے ایم کیو ایم کے رہنما، چونکہ وہ آپ سے ریلیونٹ خبر ہے، میں نے کہا میں آپ کو وہ سنا دوں. ان سے جب جیو والوں نے ان کا موقف لیا میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے اوپر، تو اس نے کہا جی کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری حکومتیں یہ کرتی ہیں میڈیا کے اداروں کے ساتھ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا. اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی وہ اعترافی بیان تھا ان کا. انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے سب کا کہا، مطلب ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی اپنی پارٹی کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی بھی کرتی رہی ہے، کہ ظاہر ہے کہ مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. پریشر جو ہے دیکھیں حکومتیں جب آتی ہیں، پی ٹی آئی کا یہ نعرہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا بلکہ انہوں نے اداروں کو استعمال کیا. تو یہ ان کا جو قول و فعل کا ڈفرینس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اگر انہوں نے نعرہ لے کے آئے تھے کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، اداروں کو مضبوط کریں گے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایک کام بھی ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے، آخری منٹ صاحب صرف مجھے ایک سوال، بس ایک لائن میں چاہیے جواب اس کا. مریم نواز شریف صاحبہ بولی ہیں کافی عرصے بعد، اور انہوں نے بلکہ سوال بھی کیا میڈیا والوں سے کہ میں اگر بولوں گی تو کیا آپ دکھائیں گے اور سنائیں گے لوگوں کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک اچھی موو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ بڑی اچھی، کیونکہ ان کی پارٹی ٹوٹ رہی تھی، لوگ جا کے مل رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو یہ کیا ان لوگوں کو روکنے کے لیے میاں صاحب نے آرڈر کیا مریم صاحبہ کو یا ان کی قیادت نے کہ جی اب آپ نکلیں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بہت ہی اچھا یہ موو ہے مسلم لیگ نون کی، کیونکہ ایک تاثر بنتا جا رہا تھا بڑے میاں صاحب کا علاج کے لیے باہر جانا، اس کے بعد میاں شہباز شریف کا ان کے ساتھ چلے جانا، اور ابھی تک اور بلا وجہ یہاں پہ رکے رہنا، بلا وجہ رکے رہنا، یہیں پہ ابھی بھی یہیں پہ قیام ہے. تو ایک تاثر یہ ودن پارٹی جو ہے ان کو بڑی ایک ریزنٹمنٹ تھی، کچھ جو پارٹی کے لیڈر ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی طرف سے بھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. بڑے لیول کے لیڈروں نے کہا کہ میاں صاحب آپ واپس آئیں، کیا کر رہے ہیں آپ. تو اگر وہ خود ابھی واپس آنے کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے مریم صاحبہ کو کہا ہے کہ وہ آئیں باہر اور اپنا پارٹی کا موقف بیان کریں. کیا کہیں جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کو باہر اس لیے لایا گیا ہے کہ آوازیں کافی اٹھ رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو دونوں کو واپس آنا چاہیے. بلاول کی طرف سے بھی، پلس ان کے ودن پارٹی بھی ایک کافی ساری یہ ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ بولا کہ تھوڑا سا ایک شکل دکھا دو، ایک جھلکی دکھا دو تاکہ ڈسٹ بیٹھ جائے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بائی کر لیں. ٹھیک، بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا، آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.